رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین، آج درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور انہاں اللہ والے جو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ آپ بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے نے، چٹے ان پڑھ سے گئے ہیں آپ، لیکن آپ دے مقام و مرتبے دے بارے اندازہ کرو۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہوئے، رب سنے فرمایا کہ یاد رکھو اس کوئی شک نہیں اس گل وچ کہ میرے اولیاء اللہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک رب سنے فرمایا کہ اس گل کوئی شک نہیں، تے توجہ نہ غور نہ سنو اس گل نو کہ جڑے میرے دوست نے اولیاء اللہ نے انہوں نہ دنیا کسی طرح کا کوئی خوف ہوئے گا نہ آخرت کوئی انہوں غم ہوئے گا، اس لیے کہ انہوں لوگاں میرے نہ دوستی دا حق ادا کیتا، دوستی لاؤن دا۔ شیطان اور شیطان دے تمام افلاطونی پروگراموں چوں نکل کے نفس و شیطان، دنیا، خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، شغل خلق، جھوٹ، حرام، دھوکہ، دغا، فراڈ، نشہ، جوا، غصے، نفرت، انتقام، ریا، نفاق، بدعتاں، رخصتاں، تعویلاں، چوں نکل کے قلب ادھا نکلے کہ کوشش بھی کرنے کے ماں سوا اللہ دا خیال نہیں آتا انہوں نے فنا و نیستی دا کمال حاصل کیتا، اور قلب ہمیشہ لئے میری پاک ذات ڈب گئے، ناقابل واپسی رب دینا، اور انہیں روح باتیں چے پرواز کردے آیا حقیقت صلوات تک پہنچی، کیونکہ روحی اور قدمی سیاری سے تک آگے نظری سیرہ، اور پھر نظری سیرہ ہمیشہ جاری ہے، اور یہ میرے دوست ہر لمحہ میرے حضور و حضوری سے گزار دینا، اور یہ میرے دوست تینوں نو کسی طرح کا بھی نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت غمگین ہوئے گا۔ یہ نہیں اللہ والے ایک اللہ والے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ اولیاء لکھے ہے کہ آپ رحمۃ اللہ دے بزرگی دے بارے کہ حضرت بائی دے بسامی رحمۃ اللہ سلطان العارفین جڑے نے آپ دا دستور کہ آپ ہر سال ایک باری مزارات شہداء دی زیارت واسطے جاندے ہوندے سکے، اور جدوں آپ خرقان پہنچے تے فضا دی طرف منہ کر کے لمبے لمبے ساہ کھچن لگ گئے اور سونگن لگ پے فضا نو، تے مریداں آکھیا حضور کی خوشبو سونگ رہے ہو جڑے تانوں سرشارگی دی کیفیت پیدا ہوئی ہے، سن تا کوئی خوشبو محسوس نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا کہ مینوں یہ سرزمین خرقان دے اندروں ایک مرد حق دی خوشبو آ رہی ہے جی دی کنیت ابو الحسن ہوئے گی، نام علی ہوئے گا، اور کاشتکاری دے کر کے اپنے بیوی بچیاں دا رزق حلال دے ذریعے پیٹ پالے گا، اور میرے تو مرتبے 3 گنا زیادہ ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو الحسن علی خرقانی رحمۃ اللہ علیہ آپ دا ہمیشہ معمول سی کہ خرقان دے اندر آپ عشاء نماز پڑھ کے حضرت بائی دے بسامی رحمۃ اللہ دے مزار دے اتنے حاضر ہوندے سکے، اور واپسی دے اتے ننگے پیر واپس دوبارہ فجر ویلے خرقان چ آ جاندے سکے، تے واپسی پٹھے پیری آپ آندے ہوندے سکے ادب دی وجہ نال۔ 12 سال آپ دا معمور رہا۔ ایک دن قبر چوں حضرت بائی بسامی رحمۃ اللہ آواز آتی ابو الحسن ہن تیرا دور آ گیا، تے آپ نے کہا حضور میں تا قطعی ان پڑھ آدمی ہے، تو مہربانی کر کے میری ہمت افزائی فرماؤ
آپ نے فرمایا کہ واپسی دے اتنے سورت فاتحہ پڑھتا جائیں. آپ نے واپسی تے الحمد شریف شروع کرتی, پٹھے پیری واپس آ رہے ہیں. جدو اپنے علاقے خرقان فجر ویلے پہنچے تو آپ کو پورا قرآن حفظ ہو گیا سکا. سبحان اللہ. اور بہت بڑی شان والے بزرگ ہے. آپ فرماؤندے ہوندے سکے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مدارج اور معرفت الہی دی انتہا مینوں اج تک معلوم نہیں ہو سکے. آپ فرماندے اللہ سونے نے مینوں اداں دے قدم عطا کیتے نے تے جہدے نال عرش تو لے کے تحت ثرا تک پہنچ جانا. یعنی فرش تو لے کے عرش تک پہنچ جانا اور پھر عرش چوں واپس لوٹ جانا. آپ فرماندے نے میں 4000 گلاں اللہ سونے کو سنیاں. اگر کتے 10,000 کال سن لیندا تے نامعلوم کی ہوندا. آپ فرمایا کہ اللہ سونے نے مینوں اتنی طاقت عطا کرتی ہے کہ جس وقت بھی میں قصد کراں کہ ٹاٹو دبائے رومی دے وچ تبدیل ہو جانا تے فوراً ہو گیا. آپ فرماندے گو میں ان پڑھ ہاں لیکن اللہ سونے نے اپنے کرم نال مینوں تمام علوم تو بہرہ کیتا اور میں دا شکر گزار ہاں. آپ فرماندے اللہ سونے مینوں وہ درد عطا کیتا کہ اگر یہ قطرہ بھی نکل پوے تے طوفان روح تو بھی زیادہ طوفان آ جاوے. آپ فرماندے مرن تو بعد بھی میں اپنے مریداں دی نزا دے وقت مدد کراں گا. آپ فرماندے مشائخین طریقت دے نال جڑا بھلائیاں اج تک کیتیاں گئیاں وہ سب تنہا تواڈے مرشد نال کیتیاں گئیاں. آپ فرمایا کہ عشاء تو بعد اس وقت تک آرام نہیں کرتا جب تک دن بھر دا حساب اللہ سونے نہ دے لواں. آپ فرماندے اللہ سونے اپنے کرم نال مینوں فکر عطا کیتا جہدے ذریعے میں پوری مخلوق دا مشاہدہ کرنا. آپ فرماندے ایک باری میں اللہ سونے کو دعا کی تے اللہ سونے مینوں ہن دنیا تو اٹھا لا. آواز آئی ابو الحسن تینوں اس طرح قائم رکھاں گے تاکہ میرے محبوب بندے تیری زیارت کر سکن اور جڑا اس تو محروم رہن وہ تیرا نام سن کے غائبانہ تعلق قائم کر سکن. آپ فرمایا ترک دنیا تو بعد نہ تا میں کدے کسی طرف دیکھیا نہ خدا تو کلام کرن تو بعد کسی نہ کلام کیتا ہے. آپ فرماندے کہ اللہ سونے نے جڑا مرتبہ مینوں عطا کیتا مخلوق ہو تو نہ بلد ہے. آپ فرماندے کہ جڑے لوگ اللہ سونے دے سامنے عرض و سما اور پہاڑاں دی مانند ساکت و جامد ہو کے کھڑے نہیں ہوندے انہوں نے جواں مرد نہیں کیا جا سکتا. آپ فرماندے اللہ سونے نے جڑا مرتبہ مینوں عطا کیتا مخلوق ہو تو نابلد ہے. آپ نے ایک شخص نے پوچھا کیا تینوں حضرت خضر علیہ السلام ملنا چاہتے ہو, کیا تسی حضرت خضر نو ملنا چاہتے ہو؟ انہیں کہا ہاں. آپ نے فرمایا کہ تو 60 سالہ زندگی نو رائگاں کرتا لہذا ہن تینوں اس قدر کثرت نال بات تے ضرورت ہے جہی تیری بربادی دا ازالہ کر سکے, کیونکہ حضرت خضر اور تینوں اللہ سونے نے تخریق فرمایا اور تو خالق نو چھڈ کے مخلوق بنا ملاقات دا خواہش مند ہے. آپ فرماندے کہ مینوں اللہ سونے دی مائیت حاصل ہوئی تے مینوں کدے مخلوق دی صحبت دی تمنا نہیں ہوئی.
آپ رحمۃ اللہ علیہ تعلیم حضرت ابو الحسن خقانی رحمۃ اللہ علیہ تعلیمات راج دی گفتگو دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ ماں سو اللہ تو نکلی مخلوق دی صحبت الگ ہوئی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تاں ہی فرمایا سی کہ نہ کر منت خواج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو، اللہ سنو تیرے اندر ہے، ہر جگہ حاضر و موجود ہے اپنی ذات نہ۔ خود قرآن کہیں بھی رب سنے فرمایا میں تیری شان رگ تو بھی نیڑے ہاں۔ تو سانو چاہیے شیطان دے سارے پروگراموں چوں نکل جائے، کل قلب ہمیشہ لے ہر صحیح القدا علماء و مشائخ دی خدمت حاضر ہوئی ہے، جڑے متقین ہیں، بت شکن نے، اخلاص رضا صبر شکر توکل کے نام دے پیکر نے، جڑے ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت اور میے چ گزار دے سر تو پیروں تک تقدیر مولا بنے ہوئے نے، ارادہ الہی فعل الہی بنے ہوئے نے، انہوں دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو توحیدی نوری نکاسی فیض حاصل کریے، قرآن و سنت فقہ دا علم حاصل کریے، دیگو دے مطابق عمل کریے، تے ساری خلق تو الگ ہو کے ریاض تو مجاہدات کریے، اپنے پیر و مرشد کے اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے، اپنے پیر و مرشد کو توحیدی محمدی نور نسب اپنے دل چلکا کروائیے تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سنے نہ ہو جائے۔ پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنون ریاض کو مجاہدات مراقبات اسباق کے قرب و ولایت کریے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا نبوت دا بند ہو چکیا۔ اپنے اندر نورانی کریے، دل دا آئینہ صاف کریے، کیونکہ دل اللہ سن دی جلوہ گاہ آیا۔ خود کو رب سونے فرمایا میں تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے ہیں۔ حضرت بابو اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرما دے رب اساں تو وقت نہیں پر دیکھن والی آکھ نہیں، ٹوڑ دی پھرا میں جنگل ویلے رانجڑی یار بوکڑ وچ کھیلے، بقول شاعر کے نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ میٹھے والے فرما دے یار تا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین کو لکھے، غلام فرید ابو یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے۔ سن چاہیے دن رات کوشش کریے اپنا اندر نورانی کریے تاکہ روح باطن سے پرواز کر دیں، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری شرف حاصل کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا سے جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے، جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے۔ قرآن کہیں پھر آپ نے فرمایا الا ربک منتہا، اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دینے کہ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہے، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ اللہ سونا کائنات دی ہر چیز دی ہر لہر دی حقیقت ہے۔ اللہ سونا دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل معجز مسکین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، تبتا نصور توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری اور دیدار عطا فرما۔ شیطان دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں دو نمبر غیر شراب بابیاں افلاطونیں اللہ رسول نفس و شیطان دنیا تو نہ واقفاں ساڑھے دن موجود ہیں گدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلا۔